السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امت کے 4 فرائض ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق ہیں اس امت کے ذمہ، جن کو ادا کرنے پر ان کو فلاح کی نوید سنائی گئی۔ فاولئک هم المفلحون۔ پہلا عرض کیا تھا ایمان سب سے قیمتی متاع، جس کو لے کر اگر انسان مر جائے تو اس نے سب کچھ کما لیا، اور جس کے بغیر اگر انسان مر جائے تو دنیا و ما فیہا کے خزانوں کا مالک بھی ہو تو وہ خائب و خاسر مرا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلی متاع اور اصل امتحان جو ہمارا ہے وہ اس متاع کی حفاظت ہے، یعنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ شرعی پابندیاں جتنی بھی لگائی گئی ہیں وہ اسی لیے لگائی گئی ہیں کہ اس ایمان کی حفاظت کی جائے، اسے کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی بھی نازک ہوتی ہے اس کے گرد اتنی ہی زیادہ پیکنگ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چیز اندر چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ڈبہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل یہی کام شریعت کا ہے، یہ پیکنگ ہے اس لیے کہ اس سے انسان کا اس کے ذریعے ایمان بچایا جائے۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو اور یہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو سب سے قیمتی جو متاع ہماری وہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دم آخری مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنی۔ سب سے پہلے لا ہے کہ اس دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو ضرورتوں کی جگہ پہ ہی رکھنا ہے، ضرورت ہی سمجھنا ہے، اس کو دین نہیں سمجھنا، اس کو مقصد نہیں سمجھنا۔ یہ ضروریات ہیں۔
یہ زندگی کا جو 60-70 سال کا عرصہ ہے، یہ رستہ ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، جو سفر ہے، یہ اس کے لوازمات ہیں۔ کسی کا کھڑے ہو کر گزر جاتا ہے، کوئی بس کی چھت پہ چڑھا ہوتا ہے، کوئی لٹکا ہوتا ہے، کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہوتی ہے، انہیں گھر پہنچنا ہے۔ اسی طرح زندگی میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی دینے والا ہوتا ہے، کوئی لینے والا ہوتا ہے، ان میں سے ہر حالت میں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ فالذین آمنوا بہ، اور یہ ایمان جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ جیسے آپ پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح ایمان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مجرد مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس میں کہا غایت الحب مع غایت الذل، ایمان 2 چیزوں کے ساتھ ہو تو حقیقی ایمان ہے۔ غایت الحب، جب آپ کو پتہ چل گیا یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ کے اندر آپ سے انتہا درجے کی، غایہ کا مطلب ہے ایکسٹریم لو، وہ لو جس کے قدموں میں ہر محبت کو قربان کیا جا سکے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا تھا؟ یہی تھا نا، دعائیں مانگ مانگ کے بڑھاپے میں جا کے 90 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ دیا، اور پھر صرف خواب دکھایا، اشارہ کیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور حکم سمجھ کے بیٹے کو لٹا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹا لیا۔ بس سے روزہ کیا ہے؟ اسی محبت کا، آپ کو پانی چاہیے، آپ اللہ کی محبت میں نہیں پیتے، اللہ نے منع کیا۔ کھانا ہے اللہ کی خاطر چھوڑا ہوا، آپ حج پہ آپ اپنا وہ لباس اتار دیتے ہیں، 2 چادریں پہن لیتے ہیں، آپ اپنی نیشنلٹی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنی قبائلی پہچان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں صرف تیرا بندہ ہوں۔ یہ سارے آپ غور کریں گے تو یہ سارے محبت کے امتحان ہیں۔ پیسے سے محبت ہے، دیتے ہوئے جان جاتی ہے، ہر ایک کو محبت ہے، بچے کو بھی محبت ہوتی ہے۔ زین للناس، اللہ کہتا ہے یہ امتحان کے لیے مزین کی گئی، ان کی محبت ڈالی گئی ہے، فرشتوں کو ذرا بھی محبت نہیں ان سے، لہذا ان کا امتحان بھی کوئی نہیں۔ زین للناس حب الشہوات، یہ موج میلے کی محبت ڈالی گئی ہے، پیسے کی محبت ڈالی گئی ہے، پھر ہاتھ آگے کیا گیا کہ دو مجھ۔ باپ خود بیٹے کو دیتا ہے اور پھر امتحان لینے کے لیے کہتا ہے مجھے بھی دے دو، خود چیز لے کر دی اسے، خود ٹافی لے کر دی اسے، لیکن پیار ناپنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے دو۔ جس کو پیار ہوتا ہے وہ اٹھ کر ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، منہ سے نکال کے رال والا باپ کے منہ میں دیتا ہے، اور باپ اسے پیار سے چاٹتا ہے، اس پیار کو دیکھ رہا ہے، اسے اس ٹافی کی ضرورت نہیں، اس پیار کی ضرورت ہے جو اس ٹافی کے پیچھے ہے۔ اللہ کو ہماری ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے وہ محبت چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ نے جہاں اونٹ کے ذبح کرنے کا ذکر کیا تو یہ نہ فرمایا کہ اونٹ ذبح کرنے والا مجھے پیارا اور بکری ذبح کرنے والا پیارا نہیں ہے۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تمہاری ان قربانیوں کا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ مطلوب ہے ہمیں، اگر اس کے بغیر قربانی دی ہے تو قبول نہیں، اور جتنا جذبہ ہے بس اتنی قبول ہے۔ دیا آپ نے اونٹ ہے، جذبہ اس کے پیچھے بکری جتنا ہے وہی بکری لکھی جائے گی، بکری دی ہے مگر پیار اونٹ جتنا ہے، استطاعت اونٹ کی نہیں ہے، اللہ اونٹ لکھے گا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تو پہلی چیز ایمان، غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، انتہا درجے کی محبت کا نتیجہ ہی انتہا درجے کی جھک جانا، عاجزی، غایت الذل، ذلت جسے ہم کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جانا، اپنے محبوب کے سامنے ذلیل ہو جانا۔ ذلیل ہو جانے کا مطلب یہ کہ آپ کی کوئی رائے نہیں رہی، کوئی مرضی نہیں رہی، آپ نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیا، جو مزاج یار میں آئے، جیسے رکھے، امیر رکھے، غریب رکھے، بیمار رکھے، صحت مند رکھے، میرا رب ہے۔ تو وہ
خشوع، وہ عاجزی، وہ ہتھیار ڈال دینا، اس کا خشوع، مر مٹ جانا، مٹی بن جانا اس کے ساتھ، سوال نہ اٹھانا کہ یہ کیوں کہا گیا مجھے۔ یہ دو چیزیں ملیں تو ایمان بنتا۔ عبداللہ ابن ابی نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی ہے حضور کے پیچھے، ایک نظر دیکھ رہے حالت ایمان میں تو صحابی بن جاتے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاد پر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان دونوں چیزوں کی کمی تھی، اس میں نہ عاجزی تھی نہ محبت تھی، لہذا حضور کے ساتھ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود مسلمان تسلیم نہیں ہوتا، رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ تو غایت الذل ہمارے یہاں، یعنی یہ جو محبت کا فارمولہ ہے، اللہ پاک نے مثالیں دی، یہ تمہاری اولاد تمہارا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ اللہ پاک کہ اولاد کے لیے تو نے یہ کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ تمہیں محبت تھی۔ میرے لیے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ محبت نہیں تھی۔ یہ فتنہ ہے اولاد، یہ کسوٹی ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے گھر کے اندر، یہ ہمیں چکھائی گئی ہے، پھر ہم اس محبت کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو محفوظ کرتا رہتا ہے۔ کل وقت آئے گا، میں سے بتاؤں گا، جن سے تم نے پیار تھا تم نے یہ کیا، ان کے لیے ساری زندگی تم مقروض رہے، اور جب میری باری آئی تو تمہیں یاد آ گیا کہ ابھی فلاں کام بھی رہتا ہے، ابھی فلاں کام بھی رہتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دینا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، بے نیاز اللہ ہے، تم بے نیاز نہیں ہو، تم تو ہر چیز کے لیے محتاج ہو، اس کی ایک سانس کے لیے بھی۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے۔ ہمیں بھی تو لایا نا دوسری مخلوق کی جگہ، ہم ان معنوں میں خلیفہ ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، نہ اسے وقت کی کمی ہے نہ وہ اسباب کی کمی ہے، وہ خالق اسباب کا، پیدا کرتا ہے انہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی کہ جب گھر میں محبت کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر حساب کتاب شروع ہوتے ہیں، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے یہ، میں نے یہ قربانی دی، تو نے کیا کیا، حساب کتاب شروع ہوتے ہیں جب، تو پھر گھر نہیں بستے، پھر نہ کوئی جج بسا سکتا ہے نہ کوئی مفتی بسا سکتا ہے۔ محبت روح ہے گھر کی، اگر یہ نکل گئی ہے تو پھر اس کو دفنانا ہی ہوگا، پھر اس گھر کو بکھر جاتا ہے وہ۔ جب تک محبت ہوتی ہے تب تک بندہ سیکریفائی کرتا ہے، اپنی رائے کو بھی قربان کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، ٹھیک ہے یار گھر چلا۔ لیکن جب وہ محبت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جیسے امیون سسٹم ہوتا ہے، جب فیل ہو جاتا ہے، آپ کے اینٹی باڈیز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہر بیماری دوڑ کر لگتی ہے پیسے دے کر، خام خواہ۔ محبت جب گھر میں ختم ہو جاتی ہے نا، چھوٹی چیز بھی کینسر بن جاتی ہے اس گھر کے لیے۔ محبت پیدا کریں، وہ خود سارے مسائل حل کر لے گی۔ لیکن دونوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ نفرت بڑھتی ہے، محبت نہیں بڑھتی۔ عورت چپ کر جائے، 2 دن کے لیے زبان بند کر لے تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، چٹاخے پٹاخا، اس نے 1 دیا، وہ کہتی ہے 3 دے، کیسے گھر بسے گا بھائی؟ کون بسائے گا؟ تو محبت دین میں ہو یا گھر میں ہو، یہ اصل میں وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہے جو باندھ کے رکھتی ہے دین کو بھی گھر کو بھی۔ اللہ رسول سے محبت ہے تو اعتراض نہیں ہوگا، سبمٹ ہوگا۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے پر تل گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پر تل گئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ دیکھیں گے میں کوئی شور نہیں کروں گا، کوئی وویلا نہیں مچاؤں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزرے۔ جملہ شروع ہوتا ہے فلما اسلما، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا،
تسلیم سرنڈر کرنا، دوسرے کو دے دینا، استلام دوسرے سے لے لینا، تسلیم دوسرے کو دے دینا، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ لٹا لیا اس کو، بیٹے کو، جبین کے بل، نیچے سے چھری چلانے کا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پھر آواز تھا، فرشتہ نہیں بھیجا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس جتنی خواب ہم نے تمہیں دکھائی تھی وہ منظر پورا ہو گیا، ذبح ہوا نہیں دکھایا تھا، ذبح کرتے دکھایا، چھری رکھ دیا، کام ہو گیا، امتحان ہو گیا۔ پھر فرمایا ہے سلام علی ابراہیم، شاباش، براوو۔ فرمایا ابراہیم کو ایسے ہی ہم نے امام نہیں بنایا لوگوں کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صرف پورا نہیں کیا، کمال کی شان کے ساتھ پورا کیا، اس کا اہتمام کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین کی۔ یہ ایمان ہے، ایمان ہے، محبت ہے، عاجزی ہے، تو اگلی چیز پھر رسول کے سامنے مٹ جانا ہے، پھر آپ کا ہر حکم ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، آپ کی عزت کرنی ہے، وَعَزَّرُوهُ، آواز بلند نہیں کرنی۔ صحابہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ فلسفہ نہیں جھاڑتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہ، یہ عاجزی کی مثال ہے۔ وَنَصَرُوهُمْ، اور ان کی نصرت کریں۔ اگر آپ کو بچے سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا، آپ اس کو وہ وزن نہیں اٹھواتے جو اس کے استطاعت سے زیادہ ہو، کہ بچہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ضد کرے بھی نا کہ میں نے بھی اٹھانا ہے، میں نے، تو آپ جو ہلکی چیز ہوتی ہے نا اس کی استطاعت کے مطابق وہ اس کو پکڑاتے ہیں کہ اس کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے، اس پہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے نا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وہ پاک وہ تمہیں بوجھ اٹھواتا ہی نہیں ہے جو تمہاری وسعت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ دشمن وہ بوجھ ڈالتا ہے کہ جس کے سامنے بندہ ٹوٹ پھوٹ جائے، رب ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اگر تم میں کسی مجبوری میں، حالات کے تحت تم سے گناہ بھی ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے تمہاری استطاعت سے باہر تھا بچنا، کوئی بات نہیں، رفع عن امتی ثلاث، تین چیزیں میری امت سے اٹھا لی گی، الخطأ والنسیان، بھول چوک، بھول یعنی آپ خطا غلطی ہو گئی آپ سے، نسیان آپ بھول گئے، وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر اس کو مجبور کیا گیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ اس پہ کروا لیا، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر آپ کو یا ہمیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو پھر آپ کی نصرت کرنی پڑے گی۔ حضور کی نصرت کیا ہے؟ کہ حضور کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ حضور اس انسانیت کے آخری رسول ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پر اور قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ ہم دنیا کے قرضے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے، جو نبی کا قرضہ ہے وہ کسی کو یاد نہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم مزید مقروض ہو جاتے ہیں کہ اس تک، اب اس بچے تک بھی ہم کو دین پہنچانا پڑے گا، اور زبان سے نہیں عمل سے پہنچانا پڑے گا۔ جو لوگ جس جگہ ہیں وہ اسلام کے سفیر ہیں، داعی ہیں، اپنے عمل سے وہ محلے میں اسلام کی محبت کو چینلائز کریں اپنے کریکٹر کے اندر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر۔ آپ کا پڑوسی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، مبارک دیں اسے، تحفہ دیں اسے، بیمار ہوا ہے تیمارداری کریں، غریب ہے پیسے نہیں ہیں پیسے دیں اسے، علاج کروائیں اسے۔ یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تالیف قلب ہے، یہ دل کو نرم کرنا ہے،
یہ لوہے کو پگھلانا ہے، پھر مرضی کا ہتھیار بنتا ہے۔ اب جب تک اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے، جبر سے کسی کے اندر کچھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر ڈالا جا سکتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ مرتا۔ ہر بندے کے پاس اس کا اپنا پاس ورڈ ہے، ماں باپ کے پاس اس کا پاس ورڈ نہیں ہے۔ باپ کتنا بھی متقی ہو، داڑھی مار کے آ کے روتے ہیں والدین، اتنی داڑھی ہے باپ کی، ساری عمر گزر گئی ہے سال کی جماعتوں کے ساتھ اور چلوں کے ساتھ، اور روتا ہے آ کے، کہتا بیٹا قابو میں نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، مار بھی چکا ہوں، گالیاں بھی دے چکا ہوں۔ میں نے کہا واہ، اس طرح نماز پڑھائی جاتی ہے بچوں سے؟ تم نے دین کو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ بنایا ہی نہیں ہے، تو نے دین کو اپنا اور اپنے بیٹے کا بنایا ہے۔ وہ نماز کو اللہ کا حکم نہیں، تیرا حکم سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ وہ تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے، تمہیں اذیت دینا چاہتا ہے، اسے پتا ہے تمہیں کس چیز سے اذیت ہوگی۔ تم نے شروع سے نماز اس کے حوالے کر دی ہوتی نا کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بھی ہے تمہیں بھی، نہیں پڑھو گے تو تم سے پوچھو گے، اللہ پوچھے گا، میں نہیں پڑھوں گا مجھ سے پوچھو گے۔ اس دوران اگر وہ ایک دو مس بھی کر دیتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے بلوغت تک 14-15 سال کی عمر تک اجازت دیا کہ اس دوران اس کی نماز کو اس کا اور خدا کا معاملہ بنا دو، اپنے ڈنڈے سے مت چلاؤ۔ یار گاڑی کو دھکا بھی کوئی دیتا ہے نا تو تھوڑا سا دیتا ہے کہ بھائی صاحب اس کو ٹھیک کرواؤ۔ کتنے سال تم دھکا دو گے اولاد کو؟ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ دین کو بنا دو۔ وہ اس وقت تک، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا فرض بھی نفل ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یہ تندور پہ ماں چھوڑ کے گئی تھی، بیوہ ماں تھی، تندور والے کے پاس چھوڑ گئی، چلو شام کو روٹی بھی لے آئے گا، کچھ 4 پیسے بھی مل جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس رستے سے گزرا کرتے تھے، آپ نے دیکھا کہ بچہ بریلینٹ ہے، ہوشیار لگتا ہے، ضائع ہو جائے گا یہاں۔ میں جب یہ نئے بچے دیکھتا ہوں 22 سال کے 24 سال کے، یہاں کوئی تندور پہ کھڑا ہے، افغانی یہ پٹھان دیکھیں اب کیسے خوبصورت موتیوں کی طرح، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب جب یہ یہاں سے جائے گا اس کی آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، اس کے سر کے بال بھی اڑ گئے ہوں گے، اس کے دانت بھی گر گئے ہوں گے، شوگر اور بلڈ پریشر ہوگا۔ میں بھی تو 14 سال میں اسی عمر میں آیا تھا، تو میں کہتا ہوں یہ رل گیا بیچارہ، اب ساری زندگی اس کی تندور پہ گزر جائے گی۔ تو وہ لے گئے اٹھا کے اسے، ماں آئی دوسرے دن، جب ماں نے دیکھا رات کو روٹی نہیں لے کے، کہاں جاتے ہو؟ کہ جی ایک انکل لے گئے ان کے ساتھ جاتا ہو۔ وہ گئی اور مدرسے وہاں سے اٹھایا، مجلس سے۔ مدرسے اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے، یہ جو ہمارے یہاں مدرسوں کا رواج ہے نا، جن سے کہتے ہیں کہ جی کہاں سے آپ فارغ ہیں، ائمہ میں سے کوئی بھی فارغ نہیں تھا، کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا۔ نہ امام بخاری کے پاس کوئی سند تھی، نہ حفظ کی سند تھی، نہ نظامی کی سند تھی، نہ صرف و نحو کی کوئی سند تھی، پتہ ہی نہیں انہوں نے عربی کہاں سے سیکھی ہے۔ وہ فارسی لسان تھے، ازبکستان کے رہنے والے تھے۔ جو جس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ اس کا شاگرد کہلاتا تھا۔ ماں گئی اٹھا کے لے گئی، امام ابو حنیفہ گئے، پھر اٹھا کے لے آئے، پوچھا اس تندور والے سے کتنا دیتے ہو؟ اتنا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کی ماں کو کہا کہ آپ کو اتنا روزانہ کے حساب سے مل جائے گا، بچے کو چھوڑ دو۔ وہ بچہ امام ابو یوسف جو پھر اسلامی ریاست کے چیف جسٹس بنے، وہ قاضی القضاء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو انہوں نے تبدیل کیا۔ جب وہ عدالت میں بیٹھے تو پریکٹیکلی پھر مفتی کا کام ہے فتویٰ دے دینا، آپ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا درد سر نہیں ہے، لیکن کورٹ ایسے نہیں کر سکتی۔ کورٹ پریکٹیکل فیصلہ دیتی ہے چونکہ اسے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب بھی اسلام اگر آئے گا تو مولویوں کے جلوسوں سے نہیں آئے گا، عدالت کے ذریعے ہی آئے گا۔ جو فیصلہ چیف جسٹس کر دے گا وہ سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ فوج کو بھی ماننا پڑتا۔ اس طرح اسلام آئے گا، اور اس میں گریجولی آئے گا، یہ ایک رات میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب آپ کے تانے بانے پوری دنیا سے مل گئے ہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا امام ابو یوسف نے کہ امام صاحب اگر ایک بندہ عشاء پڑھ کے سویا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو امام صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ وہ غسل کرے
اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں, نماز ادا ہو گئی ہے, اطلام ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن امام ابو یوسف نے کہا وہ عشاء کی نماز غسل کر کے پھر پڑھے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ؟ اب نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ بالغ ہو گیا ہے. آج کی جو عشاء نے پڑھی تھی وہ بلوغت سے پہلے کی پڑھی تھی, وہ اس کی نفل تھی. اس بلوغت کے ساتھ فرض ہو گئی ہے, وقت بھی موجود ہے, اب یہ فرض ادا کرے گا, اب فرض ہو گئی ہے اس پہ. تو بچہ اگر ایک دو نمازیں مس کر جائے یار, کیوں کسائی کی طرح اسے مارتے ہو, کیوں دشمن بناتے ہو اسے, دین کا بھی اپنا بھی. اس کو کچلتے ہیں ہم لوگ, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ پیار نہیں, ہر والد اور والدہ کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے, مگر اس پیار کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے. دیکھنا یہ سلنڈر ہے, روٹیاں بھی پکاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب پھٹتا ہے تو پیار کو پھٹنا نہیں چاہیے, ہم پھاڑ دیتے ہیں. گاڑی ہے, گاڑی میں چل رہی ہے سی این جی سے جناب علی, وہ سواریاں ڈھو رہی ہے, سلنڈر پھٹا, 14 بندے مر گئے, پوری ویگن جل کے مر گئی. کیا ہوا؟ سلنڈر پھٹ گیا. یہ جو پیار, جتنا زیادہ ہم پیار کرتے ہیں نا, اتنا موٹا سلنڈر ہمیں چاہیے کہ وہ پھٹے نہ وہ پیار. معاف کرنا سیکھیں بچوں کو. ایک باپ نے آ کے اپنی بچی کی شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تم بڑے بدترین والد ہو, تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے کہ تم پردہ ڈالو. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کہوں گا تم نیک آدمی ہو, اس لیے کہ تم اپنی اولاد کے گناہ آ کے مجھے بتاتے ہو. اولاد سب سے زیادہ اولاد کا حق اپنی ماں باپ پر ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں. گلی گلی بتانے سے کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہے, میرا بیٹا ایسا ہے, لوگ اپنا بیٹا آپ کو دے دیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تسی یہ لا جو اپنے والا مینو دے دیو. ان کا بھی بیٹا ایسا ہے. جوان اور سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو پردہ رکھنا آتا ہے اولاد کا, کچھ گھر گھر جا کے مائیں اسپیشلی ننگا کرتی پھرتی ہیں, اولاد بگڑ جاتی. پیار کا تقاضا یہ. تو نصرت اگلا مرحلہ, اگر حقیقی عزت ہے تو پھر نصرت بھی ہوگی, وہ مشن بھی کہ پہنچانا ہے اور عمل سے پہنچانا ہے, اپنے کریکٹر سے. دیکھیں ریڈیشن ہوتی ہے نا یورینیم کے اندر, آپ ایٹم بم نہ بنائیں, اس کو لا کے ایک گھر کے اندر رکھ دیں, وہ آہستہ آہستہ پورے محلے پھر پورے گاؤں کو وہ کینسر کر دے گا. عمل کی قوت اس سے زیادہ, اس کی ریڈیشن اس سے زیادہ ہوتی ہے, یعنی اس کا پھیلاؤ, اس کے متاثر کرنے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہوتی ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں آہستہ 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 لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا, انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا. پھر وہ اپنا دل آپ کے لیے کھول دیں گے اور اندر چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مثال دے چکا ہوں کہ سہیل ابن عمر جن کے بیٹے تھے ابو جندل, جن کو باندھ کے رکھا تھا, وہ زنجیروں کے نشان تھے, جو صلح حدیبیہ میں سفیر تھے قریش مکہ کے, مکہ فتح ہو گیا, مسلمان نہیں ہوئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی سہیل کو تیز نظر سے نہ دیکھے, بندہ دانشور ہے, عقل مند ہے, آ جائے گا دین کے اندر. غزوہ حنین ہوا, بنو حواسن سے بے شمار مال غنیمت ملا. 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت کفر میں, وہ کافر ہیں ابھی, 100 اونٹ ان کو ہدیہ دیا. بندہ ڈہ گیا, جس سے تبلیغ, وہ مکے میں تھا, وہ 13 سال مکے والے بھی گزرے تھے, کوئی اثر نہیں ہوا. صلح حدیبیہ ہوئی, محمد رسول اللہ اس نے مٹوایا, اس نے کہا محمد بن عبداللہ لکھے, محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا کاٹ دو. کہا جی میں تو نہیں کر سکوں. کہا کہاں ہے؟ خود کاٹ دیا, مٹا دیا. انہوں نے مٹایا. اللہ پاک نے سورہ فتح میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی, فرمایا محمد الرسول اللہ وکفا باللہ شہیدا, محمد الرسول اللہ, اللہ اس چیز کا گواہ کافی ہے, اللہ کی شہادت کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. معاہدے پہ کٹا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ سہیل بن عمر 100 اونٹ حضور نے ہدیہ دیا, اس نے دل کھول دیا, مسلمان ہو گئے.
پھر جب ارتداد پھیلا تو مکے کے اندر بھی ارتداد پھیلا. حضور کے جو وہاں گورنر تھے وہ چھپ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن سہیل ابن عمر کھڑے ہو گئے. لوگوں سے ذاتی ملاقاتیں بھی کی، سمجھایا بھی ان کو، کہا جو بات سے سمجھے گا ٹھیک ہے ورنہ ہم تلوار سے اس کو سیدھا کر لیں گے. پھر وہ حالات ہو یہ سہیل ابن عمر. تو گزارش ہے کہ اپنے عمل سے تبلیغ ہم نے کرنی ہے، اپنے عمل سے. آپ آفس میں ہیں، آپ کو وہاں سے اٹھ کے سرگودا جانے کی ضرورت نہیں، کینیا چائنا جانے کی ضرورت نہیں. وہ دفتر والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے عمل سے ان کو متنفر کیا یا اسلام کی طرف مائل کیا. ہم ساری دنیا پھر کے آئیں، سارا دن وضو میں رہیں، 5 نمازیں وضو میں پڑھ لیں آپ، لیکن اگر آپ آفس سے اسٹیشنری چوری کرتے ہیں اور آفس والوں کو پتہ ہے تو یقین کریں آپ کی دعوت، آپ پورا قرآن بھی ان کے سامنے پڑھ لیں تو قیامت کے دن مجرم ہی ثابت ہوں گے اللہ کے یہاں. عمل سے تو نے ان کو اپنے آپ کو چور کر کے تو اب تم ان کو دین پہنچانے لگے تھے. یہ تو الٹی توہین کر دی ہے تم نے میری. کردار صحیح کریں، یہی تبلیغ ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں اس نور کا جو ان پر نازل کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چوتھا حق ہے کہ اس نور کا اتباع کریں. قرآن حکیم ہماری زندگیوں سے دور ہو گیا، عام آدمی نہیں، علماء کی زندگی سے بھی دور ہو گیا ہے. جو ہمارا درس نظامی ہے اس میں قرآن کوئی نہیں ہے. وہ 8-10 سالوں میں قرآن نہیں پڑھاتے، دوسرے علوم پڑھاتے ہیں. لہذا ہماری زندگیوں سے دور ہو گیا. یہ قرآن اصل ہے. صرف ہم پر ہی قرآن کا اتباع واجب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کا اتباع فرض تھا. آپ قرآن میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا یا تو کوئی اور قرآن لے آئیں او بدل ہو، یا اس میں ہی تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر دیں، کوئی آیت ادھر سے ادھر کر دیں، فلاں چیز ہمیں ذرا قبول نہیں ہو رہی، آپ اس کو ہٹا دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں بدل سکتا جب تک رب نہ بدلے. ان اتبع ما یوحی الی، میں صرف اتباع کرنے والا ہوں وہی کا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ قرآن اس لیے میری طرف وحی کیا گیا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں انذار کروں. اور وَمَن بَلَغَ، جس کو پہنچے قیامت تک یہ قرآن پہنچے گا تو انذار ہوگا، تبشیر ہوگی. یہ اصل الاساس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کیا پڑھتے تھے؟ حضور نے 500 جمعے پڑھائے ہیں، 500 جمعے پڑھائے. ایک جمعہ بھی سٹارٹنگ سے لے کر منبر سے اترنے تک نقل نہیں کیا گیا. چند خطبوں میں سے 2-4 جملے نکال کے بتائے گئے ہیں کہ حضور نے، یعنی وہ جو بندہ آیا اور بیٹھ گیا اور حضور نے کہا تم نے وہ نفل پڑھے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں پڑھے، تو آپ نے فرمایا اٹھ پڑھ. اب یہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو نقل کیا کہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا تحیۃ المسجد، کہ جی جو بھی آئے وہ تحیۃ المسجد پڑھے. امام اگر خطبہ بھی دے رہا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھے. یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس میں سے اس کو نکالا ہے. پورا خطبہ کیا چل رہا تھا اس میں وہ ایک جملہ حضور نے دوسرے بندے کو مخاطب کہہ کے کہا، وہ تو پتا ہو گیا، راوی نے بتا دیا. راوی نے پورا خطبہ کیوں نہیں کوٹ کیا؟ اس کی اہمیت کوئی نہیں تھی. 500 خطبے ہیں، دعوے سے کہتا ہوں ایک خطبہ پورا کبھی بھی نقل نہیں ہوا. اس خطبے میں سے چند باتیں نقل کی کہ حضور نے یہ کہہ دیا، حضور ممبر پہ چڑھے تو یہ ہوا. ایک خطبہ کہتے ہیں وہ گئے اور انہوں نے جنگلوں میں اور صحراؤں سے اکٹھی کی روایتیں، وہ مدینے میں خطبے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ملحدین تو کہتے ہیں کہ پڑھایا ہی نہیں جمعہ. پڑھایا تو لاؤ، کہاں خطبہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے پڑھایا ہے، لیکن حضور نے کیا پڑھایا؟
حضور نے قرآن پڑھا ہے خطبے میں، اپنی بات کوئی نہیں کی، حضور قرآن پڑھتے تھے، اور جو نازل ہوتا تھا تازہ اس کو اور اس سے متعلق جو پہلے نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو ملا کے پڑھتے تھے۔ عورتوں نے تندور پر قرآن حفظ کیا حضور کے خطبے سن کر، اور ہمارے خطبے میں قرآن ہوتا ہی نہیں، اپنے بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔